تعمیراتی منصوبوں میں بے دھڑک پیسہ لگائیں، ذریعہ آمدن نہیں پوچھا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے آرڈیننس کی منظوری دے ڈالی۔ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کے لیے خصوصی ٹیکس مراعات، انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی چھوٹ اطلاق ستمبر 2022 تک مکمل ہونے والے منصوبوں پر ہوگا۔ ذخیرہ اندوزی کرنے پر قید اور بھاری جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ ذخیرہ اندوزی پر 3 سال قید، ضبط شدہ مال کی مالیت کا 50% جرمانہ کیا جائے گا۔ آرڈیننس صدر کو ارسال، دستخط کے بعد اطلاق وفاقی دارالحکومت کی حدود میں ہوگا۔ ہاتھ میں کشکول ہو تو فیصلے آزادانہ نہیں کر سکتے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا تقریب سے خطاب، کہا حکومت کی پالیسیز کے دوررس اثرات جلد سامنے آئیں گے۔ تبدیلی تب آتی ہے جب ذہن تبدیل ہوتا ہے۔ پاکستان نے افریقی ممالک میں نئی مارکیٹس تلاش کر لیں۔ بحرانی کیفیت میں جدید تصورات جنم لیتے ہیں، گورننس کے انداز کو بدل دیا۔ ملک بھر میں سخت اقدامات، سندھ میں 12 سے 3 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن رہا۔ نماز جمعہ کے اجتماعات انتہائی محدود ہوئے۔ پنجاب اور بلوچستان میں بھی 3 سے 5 افراد نے مساجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ رمضان میں تراویح پر متفقہ لائے عمل کے لیے وفاقی حکومت سرگرم۔ عارف علوی کل علماء کرام کے مشاورتی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، معیشت کو درپیش چیلنجز اور حکومتی اقدامات پر بھی بات چیت۔ اسد قیصر نے پارلیمانی کمیٹی کی تجاویز سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے خصوصی کمیٹی برائے زرعی اجناس سے سفارشات بھی مانگ لیں۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا آغاز، 19 اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں سبسڈی رمضان کے بعد بھی جاری رہے گی۔ حکومت تاجروں کے لیے اسکیم لانے پر کام کر رہی ہے، چھوٹے کاروباری افراد کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 32,831 پوائنٹس پر بند ہوا۔ 5% سے زائد اضافے پر پہلی بار مارکیٹ میں اپر بریکر لگا۔ ادھر انٹر بینک میں روپے نے ڈالر کو پچھاڑ دیا۔ ڈالر 3 روپے 38 پیسے سستا ہوا۔ قیمت 163 روپے 50 پیسے پر آ گئی۔ کورونا ایمرجنسی کے دوران قرضوں سے متعلق وزارت خزانہ کی پالیسی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع۔ اسٹیٹ بینک کا پیرول قرضوں میں 3 ماہ کے لیے 5% سبسڈی دینے کا فیصلہ۔ رپورٹ کے مطابق بنیادی قرض کی رقم واپسی 1 سال کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا لاک ڈاؤن کے دوران قرضوں کے حوالے سے ہراساں نہ کیا جائے۔ حکومت 20 اپریل تک نجی اسکولوں کے دفاتر عارضی طور پر کھولنے کی اجازت دے۔ لاہور ہائی کورٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس کا نجی اسکولوں کے دفاتر عارضی طور پر کھولنے کی اجازت نہ دینے پر اظہار برہمی۔ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کا بڑا اقدام۔ سرکاری اسکولوں کی تمام کتابیں اپنی ویب سائٹ پر مہیا کر دیں۔ نرسری سے 12ویں جماعت تک کی کتابیں ویب سائٹ پر موجود کتابیں موبائل فون سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس میں 10,000 کانسٹیبلز بھرتی کرنے کی منظوری دے دی۔ کانسٹیبل منظور شدہ خالی آسامیوں پر بھرتی کیے جائیں گے۔ رواں مالی سال 5,000 کانسٹیبلز کی بھرتی ہوگی۔ عثمان بزدار نے شیخوپورہ اور ناروال کا دورہ بھی کیا۔ احساس کفالت پروگرام سینٹر میں مستحق خواتین میں امدادی رقم تقسیم کی۔
اور ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں نے رنگ جما دیا۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودا، نارووال، جھنگ، بکھر میں بارش، کوئٹہ، پشاور، مانسہرہ، اسکردو، میرپور میں بھی بادل کھل کے برسے۔ محکمہ موسمیات نے پیر تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ وفاق کا بڑا قدم سامنے آیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے تعمیراتی شعبے کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق آرڈیننس کے تحت بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو خصوصی ٹیکس مراد دی جائیں گی۔ تعمیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے، انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہوگی۔ آرڈیننس کا اطلاق جرائم اور دہشت گردی کے سرمایہ پر نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ فہیم اختر سے۔ فہیم اختر، آرڈیننس کا اطلاق کن کن پر نہیں ہوگا اور کن علاقوں میں اولین ترجیح پر ہوگا؟ دیکھیں، وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو جو ہے وہ ایک پیکج بھی دیا جائے گا اور اس کی جو بحالی ہے وہ کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے۔ اسمبلی سرکولیشن کے ذریعے اس کی منظوری لی گئی ہے اور اب یہ آرڈیننس صدر مملکت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اب ان کی منظوری کے بعد اس کا اطلاق جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس آرڈیننس کے تحت بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو خصوصی ٹیکس مراد دی جائیں گی اور تعمیراتی منصوبے میں جو سرمایہ کاری ہوگی اس کا ذرائع آمدن نہیں پوچھی جائے گی، اور یہ سرمایہ جو بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز ہیں یہ 31 دسمبر تک بینک اکاؤنٹس میں جمع کرا سکتے ہیں، اور بلڈرز اور ڈیولپرز جو ہیں اس سرمایہ کو بینک اکاؤنٹ سے نکالنے کے مجاز ہوں گے، جبکہ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز اس سرمایہ کو 30 ستمبر 2022 تک کراس چیک کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آرڈیننس کے تحت بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی چھوٹ ہوگی، جبکہ اس کا جو اطلاق ہوگا اس آرڈیننس کا پبلک آفس ہولڈرز اور بے نامی اداروں پر نہیں ہوگا، جبکہ جرائم اور دہشت گردی کے جو سرمایہ ہوگا اس پر بھی اطلاق نہیں ہوگا، اور یہ آرڈیننس ستمبر 2022 تک مکمل ہونے والے منصوبوں پر ہوگا۔ جو وزیر اعظم آفس کی جانب سے اعلانہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی کو 60 روز میں رد و بدل کرنے کی چھوٹ ہوگی، جبکہ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو سیمنٹ اور سریے کے علاوہ دیگر سامان پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی بھی چھوٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ ملے گا۔ ٹیکس اسکیم جو ہے وہ متعارف ہوگی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو کہ وفاقی حکومت کا منصوبہ ہے اس میں بھی سرمایہ کاری پر 90% ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ گھر فروخت کرنے پر بھی کیپٹل گین ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، جبکہ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ۔ فہیم اختر ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ سہیل اقبال بھٹی، معیشت کی بحالی کے لیے وفاق کا ایک بڑا قدم ہے، یہ آپ کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ بہت بڑا اقدام ہے ملک کی معیشت کے لیے بالخصوص، جو کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کرونا وائرس کے نتیجے میں بری طرح سے متاثر ہوئی تھی، معاشی سرگرمیاں رک چکی تھیں، اور وفاقی حکومت نے عوام کو درپیش مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع کیسے فراہم کیے جا سکتے ہیں، کون سی ایسی صنعت ہے جو لوگوں کی مشکلات میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر اربوں ڈالرز کی نہ صرف انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے بلکہ مختلف جو اس سے جڑی ہوئی 25 صنعتیں ہیں ان کا پہیہ بھی چلے گا، تو جس کے نتیجے میں جو بے روزگاری متوقع ہے کورونا وائرس کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں اس میں خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو موجودہ سخت قوانین ہیں جو کہ FATF کی روشنی میں تیار کیے گئے تھے موجودہ حکومت نے ہی، جس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ کا سیکٹر گزشتہ 1.5 سالوں میں بری طرح سے متاثر ہوا تھا، سیل پرچیز کم ہوئی تھی، تعمیراتی صنعت متاثر ہوئی تھی۔ اب حکومت نے ان شرائط کے اوپر کچھ مخصوص عرصے کے لیے نرمی کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کو کچھ اعتماد ملے اور لوگ کاروباری سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، بالخصوص وزیر عمران خان کا جو انیشیٹو تھا 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا معاملہ، اس کے اندر بھی اب تیز رفتاری سے نئے گھر بننا شروع ہو سکتے ہیں، روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا، سیمنٹ، سریا، اس کے ساتھ جڑی ہوئی دیگر جتنی صنعتیں ہیں وہ بھی چل پڑیں گی۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو ایک معیشت کو درست سمت میں لانے کے لیے شارٹیسٹ ٹائم کے اندر اور بے روزگاری سے بچنے کے لیے جو لوگوں کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے 25 صنعتیں ہیں ان کا پہیہ بھی چلے گا، تو جس کے نتیجے میں جو بے روزگاری متوقع ہے کورونا وائرس کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں اس میں خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو موجودہ سخت قوانین ہیں جو کہ FATF کی روشنی میں تیار کیے گئے تھے موجودہ حکومت نے ہی، جس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ کا سیکٹر گزشتہ 1.5 سالوں میں بری طرح سے متاثر ہوا تھا، سیل پرچیز کم ہوئی تھی،